لو جہاد پروپیگنڈے پر ایک ہی زبان بولتے نظر آ رہے ہیں بی جے پی حکمراں ریاستیں۔ کرناٹک کے وزیر آر اشوک کا بھی لو جہاد پر قانون لانے کا اعلان، کہا لو جہاد پر ہر صورت لگائیں گے روک، ملزمین کو سینٹرل جیل بھیجنے کی بھی کہی بات، کہا ہم چلا رہے ہیں حکومت تو طاقت ہمارے پاس۔ لو جہاد پر بن رہے قانون کے درمیان الہ آباد ہائی کورٹ کا ایک اور تبصرہ، کہا بنا شادی کے بھی ایک ساتھ رہنے والے جوڑے کی زندگی میں مداخلت کی کسی کو نہیں ہے اجازت۔ بحیر عرب میں ماہی گیر کشتی ڈوبنے سے 6 ماہی گیروں کی موت پر ماہی گیروں کا احتجاج، کہا کوسٹ گارڈ کی غفلت نے لی ماہی گیروں کی جان، احتجاج کے پیش نظر منگلورو بندرگاہ سمیت کئی مقامات پر مچھلیوں کا کاروبار بند۔ فائزر بائیو ٹیک کی کورونا ویکسین کو منظوری دینے والا پہلا ملک بنا برطانیہ، اگلے ہفتے سے بڑے پیمانے پر ٹیکہ کاری کی تیاری، میڈیکل ٹرائل میں ویکسین کا 95% تک اثر انداز ہونے کا دعویٰ، روس میں بھی اگلے ہفتے سے لگائی جائے گی ویکسین۔ جاپان میں سبھی کو مفت میں لگائی جائے گی کورونا ویکسین، جاپان اسمبلی میں متفقہ طور پر منظور ہوا مفت ٹیکہ کاری کا بل۔ امریکہ میں کورونا کا بڑھتا قہر، کورونا کے بڑھتے معاملات کے ساتھ ساتھ اسپتالوں میں بھی بڑی بھیڑ، پہلی بار اسپتال میں 1 لاکھ سے زائد کورونا مریض اسپتال میں زیر علاج۔ کسانوں اور سرکار کے مابین زرعی قوانین کو لے کر آج ایک بار پھر ہوگی بات چیت، بات نہیں بنی تو 5 دسمبر کو وزیراعظم کا پتلا پھونکیں گے کسان، ملک بھر میں تحریک کا آغاز کریں گی کسان تنظیمیں۔ اب کسان تنظیموں کی حمایت میں ٹرانسپورٹ یونین نے بھی ملک گیر ہڑتال کا کیا اعلان۔ کیرل کے صحافی صدیق کپن کو سپریم کورٹ سے ایک بار پھر نہیں ملی ضمانت، کیرل جرنلسٹ ایسوسی ایشن نے کپن کے ساتھ جیل میں مار پیٹ کیے جانے سے بھی کورٹ کو کرایا واقف۔ یو پی سرکار نے صحافی کی گرفتاری کا کیا دفاع، جانچ میں حیران کن انکشافات کا دعویٰ، ضمانت کے لیے چیف جسٹس کی بینچ نے ارنب کے معاملے سے موازنے کو کیا رد۔ دہلی کی عدالت نے دہلی فسادات سے متعلق معاملے میں عمر خالد کی عدالتی تحویل میں مزید 14 دنوں کی توسیع کی، عدالت نے خالد کے وکیل سے ضمانت کی عرضی داخل کرنے کو کہا۔ کسان تنظیموں نے مرکزی حکومت کو سونپی تحفظات کی فہرست، 8 مطالبات میں زرعی قوانین کی منسوخی، ایم ایس پی کی گارنٹی، فضائی آلودگی قانون میں ترمیم سمیت کئی اہم مطالبات شامل۔ ہریانہ کی کٹر سرکار کی بڑی مشکلیں، اتحادی پارٹی جے جے پی نے کسانوں کے لیے ایم ایس پی کی مانگ کی گارنٹی، ورنہ ڈپٹی سی ایم کے عہدے سے استعفیٰ دیں گے دشینت چوٹالہ۔ ججوں اور خواتین کے خلاف نازیبا تبصرے کے الزام میں مدراس ہائی کورٹ کے سابق جج گرفتار، ججوں اور خواتین کے خلاف نازیبا تبصرے کی ویڈیو وائرل ہونے پر کی گئی کارروائی۔ جنوبی ہندوستان پر منڈلایا بریوی طوفان کا خطرہ، تمل ناڈو اور کیرل میں الرٹ، احتیاطی تدابیر کے طور پر ایس ڈی آر ایف اور این ڈی آر ایف کی ٹیمیں تعینات، تمل ناڈو میں ہواؤں کے ساتھ سمندر کی لہریں تیز۔ پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ رکنے کا نہیں لے رہا نام، آج پھر قیمتیں بڑھی، پیٹرول 15 سے 17 پیسے تو ڈیزل 18 سے 20 پیسے ہوا مہنگا، مہنگائی اور بے روزگاری سے جوجھ رہی عوام پھر پریشان۔ 2008 مالیگاؤں بم دھماکہ معاملے میں عدالت نے سبھی ملزمین کو آج کورٹ میں حاضر رہنے کا دیا حکم، کئی سماعتوں میں ملزمین کی غیر حاضری پر کورٹ نے جاری کیا ہے حکم نامہ، بی جے پی کی سادھوی پرگیا اور کرنل پروہت اہم ملزم۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم ظفر اللہ جمالی کا 76 سال کی عمر میں انتقال، دل کا دورہ پڑنے کے بعد راولپنڈی کے آرمی اسپتال میں تھے زیر علاج، 2002 سے 2004 تک پاکستان میں وزیر اعظم رہے تھے ظفر اللہ جمالی۔ شیو سینا کی جانب سے اذان کی تعریف کے بعد گرمائی سیاست، بی جے پی کی تنقیدوں کا سنجے راوت نے دیا سخت جواب، کہا ملک کے 22 کروڑ مسلمان بھی ہندوستانی شہری، اعتراض کرنے والوں پر بولے یہ وہی لوگ ہیں جو کسانوں کو بھی قرار دیتے ہیں دہشت گرد۔ امریکی نو منتخب صدر جو بائیڈن نے ایران کے ساتھ جوہری معاہدے کا دیا اشارہ، کہا جوہری مواد کی ذخیرہ اندوزی کی سرگرمیوں پر روک لگانے پر بحال کیا جائے گا معاہدہ۔